غیر ملکی قوتوں کو کہ پاکستان کے مسیحی بڑے پرامن طریقے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، جھوٹے پروپوگنڈے کر کر پاکستان کو بدنام نہ کیا جائے۔ تحریک لبیک کی یہ روایت نہیں ہے۔ تحریک لبیک کی گونجوں سے عوانوں کے اندر کپکپاہٹ چھا جاتی ہے۔ آپ سب کو ڈاکٹر انسرام سوداگر کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں رب العالمین کا کہ رب العالمین نے یہ موقع عطا کیا ہے کہ آج تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے اس کانفرنس کے درمیان آپ سب کے درمیان کھڑا ہو کر اور اس کنبہ کے اندر اقلیتوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اور میں تحریک لبیک کی اس بات کے ساتھ متفق ہوں، اس نعرہ کے ساتھ متفق ہوں کہ انبیاء کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، مذہبی کتابوں کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی، مذہبی علامتی نشانوں کی توہین ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ برداشت کریں گے۔ حکومتیں ہمیں ڈراتی ہیں تو ڈراتی رہیں، حکومتیں ہم سے بدلے لیتی ہیں تو لیتی رہیں۔ آج اس سٹیج پر میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں اقلیتی برادری کی طرف سے اس سٹیج پر نمائندگی کر رہا ہوں، اور حافظ سعد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اقلیتی ایم پی اے کا ٹکٹ دے کر اپنی محبت سے نوازا، اور پاکستان سے باہر تمام مسیحیوں کو اور اقلیتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے حالات کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں عالی جناب سعد حسین رضوی صاحب کا، جنہوں نے تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر اقلیتوں کے لیے دروازوں کو کھولا ہے، اور اقلیتی برادری کو تحریک لبیک میں عزت دے کر اس بات کو باور کروایا ہے کہ تحریک لبیک جس کے اوپر الزام ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے، میں اقلیتی برادری کی طرف سے آج یہ اعلان کر رہا ہوں اور پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ جب سے میں تحریک لبیک میں شامل ہوا ہوں، میں نے تحریک لبیک میں دہشت گردی نہیں دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات! دہشت گردی نہیں دیکھی، لیکن اپنے نبی کی محبت ضرور دیکھی ہے۔ واہ واہ، کیا بات! سبحان اللہ۔ ایک آخری مثال سنانا چاہوں گا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا، پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، جب پاکستان معرض وجود میں آیا، امانویل بہادر ایس پی سنگا، ایک مسیحی شخص جو کہ پنجاب اسمبلی کا سپیکر تھا، اور ایک ہندو نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا، جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان۔ اور ایک مسیحی نوجوان تھا جس نے کہا تھا، سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ اقلیتوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، مسالک کو، مذاہب کو جھگڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان ایسے ناپاک منصوبوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے پاکستان کی اقلیتیں پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں کہ پاکستان رہے گا تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری اولادیں ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
खत्म नबूवत अज भी साडे बाबा जी दी क्या बात। मैं आखिर में कहना चाहूंगा गैर मुल्की कुव्वतों को जी कि पाकिस्तान के मसीही बड़े पुरअमन तरीके से यहां पर रह रहे हैं। झूठे प्रोपोगंडे कर कर पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए। इकलियतों का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, बेशक। हम सब पाकिस्तान के वासी हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बचाएंगे। कोई भी ताकत पाकिस्तान के अंदर मजहबी इंतशार पैदा नहीं कर सकती। जब तक हम एक हैं, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, कायम रहेगा, ये धरती कायम रहेगी। और मैं ये बात कहना चाहूंगा कि आने वाले इलेक्शन में इकलियती बरादरी, खा वो क्रिश्चियन हो, खा हिंदू हो, खा वो सिख बरादरी से उनका ताल्लुक हो, तमाम मजहबी इकलियतें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हैं।